أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھ کر سنا دیجئے ان کو نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اس شخص کی خبر جسے ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھیں فَانْسَلَخَ مِنْهَا پس وہ ان سے نکل بھاگا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو پیچھے لگا لیا اس کو شیطان نے فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ یہ واقعہ ایک شخص کے بارے میں ہے جس کا نام بلعم بن باعور تھا۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ امیہ بن ابی سلط کے بارے میں ہے، جو زبان سے تو مسلمان ہو گیا تھا لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوا، اور اس کو پہلی کتابوں کا بھی علم تھا۔ مشرکین کی دوستی نے اور سرداری کی طلب نے اسے دین سے دور رکھا۔ بعض نے کہا کہ یہ واقعہ ابو عامر بن سیفی کا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابو عامر بڑا ان میں ایک بزرگ آدمی بنا ہوا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ مجھے یہ لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اس کا سارا کھیل بگڑ گیا۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہو، تو پھر وہ حضور کی زندگی میں فوت ہو گیا۔ لیکن ابن کثیر اور قرطبی اور دیگر اکثر تفاسیر میں یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص بلعام بن باعورہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ فلسطین میں داخل ہو جائیں اور ان کے ساتھ لڑائی کریں اور اس علاقے پر قبضہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، اے موسیٰ وہاں تو ایک جبارین کی قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم بآسانی وہاں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کے لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو قوم اس کے پاس آئی، یہ مستجاب الدعوات آدمی تھا، اس کو علم تھا بہت سا دین کا۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر جب انہوں نے بہت سے تحفے تحائف دیے اور رشوت دی تو یہ مان گیا، اور جب دعا کرنے لگا تو اس کے منہ سے وہ دعا انہی جبارین کے خلاف نکلی، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ دعا نہ کر سکا۔ پھر اس کی زبان لٹک گئی اور کہنے لگا میری تو دین اور دنیا دونوں تباہ ہو گئے ہیں، اب تم ایسا کرو کہ اپنی لڑکیوں کو بنا سوار کر چیزیں بیچنے کے بہانے بنی اسرائیل میں بھیج دو، اور ان کو یہ ہدایت کر کے بھیجو کہ اگر کوئی مرد ان کی طرف مائل ہو تو یہ ان کو اس سے انکار نہ کرے۔ ان کے بادشاہ کی ایک لڑکی تھی، اسے یہ ہدایت دے کر بھیجا گیا کہ تم نے کسی آدمی کے حوالے اپنا جسم نہیں کرنا سوائے موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو راستے میں اس کی ملاقات بنی اسرائیل کے ایک بڑے سردار سے ہوئی۔ اس سردار نے جب اپنا تعارف کرایا تو یہ مان گئی، اور وہ اس کو اپنے خیمے میں لے جا کر اس کے ساتھ منہ کالا کرنے لگا
اتفاق سے خاندان نبوت کے ایک شخص نے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص فنحاس نے انہیں زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس نے اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اللہ نے اس کو قوت عطا فرمائی، تو اس نے ان دونوں کی لاشوں کو اپنے نیزے کے اوپر اٹھا کر بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اس کی لاش کو اور اس عورت کی لاش کو سر عام لٹکایا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جو ہم پہ نازل ہو رہا ہے یہ ہٹ جائے۔ جب انہوں نے زنا کیا تو بہت سی بیماریاں اور وبائیں بنی اسرائیل میں آ گئیں، لیکن جب انہوں نے توبہ کی اور زانیوں کو کیفر کذاب تک پہنچا دیا تو پھر یہ بلائیں ہٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسند ابی یعلا میں بھی ہے، اور امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب التاریخ میں بھی روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم رجل قرأ القرآن، فرمایا کہ میں تم میں سے جس آدمی کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ایسا شخص ہے کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ قرآن کا عالم بنا، قرآن کا قاری بنا، حافظ بنا، حتیٰ اذا رؤیت بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ اس کے سراپا میں قرآن کی رونق نظر آنے لگی تو اس نے کیا کیا کہ فانسلخ منہ ونبذہ وراء ظہرہ، کہ وہ اللہ کے احکام سے نکل بھاگا اور اس نے قرآن مجید کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ تو فرمایا کہ اس آدمی کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے کہ اللہ پاک کسی انسان کو دین کا علم دینے کے بعد پھر اس کو عمل کی توفیق بھی دے، کیونکہ اگر علم پر عمل نہ ہو تو پھر وہ علم انسان سے رخصت ہو جاتا ہے، اور عالم اگر بدکار ہو یا فاسق ہو یا زناکار ہو تو اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ تو قلم بن باور کو پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک زنا سے ہوتے ہیں، اس لیے اس نے بنی اسرائیل میں زنا کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ فانسلخ منہا یعنی وہ ان احکام میں سے صاف نکل گیا۔ عرب کہتے ہیں کہ انسلخت الحیۃ من جلدہا، سانپ اپنی کیچلی سے باہر نکل گیا، یعنی اس کی جلد کا اوپر والا حصہ وہ پیچھے رہ گیا اور سانپ آگے نکل گیا۔ سلخ کا معنی ہوتا ہے بکری کی کھال اتارنا، اور مسلوخ کھال اتری ہوئی بکری کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام سے نکل بھاگا اور گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ ہم اہل پاکستان نے بھی اللہ سے کچھ وعدے کیے تھے کہ یا اللہ ہمیں اگر ایک آزاد ملک دے دیا جائے تو ہم اس میں تیرا دین نافذ کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے وہ سارے عہد بھلا دیے اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا، اور نتیجہ اس کا اس ذلت اور خواری کی صورت میں نکلا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو اسے ان آیات کے ساتھ بلند درجے عطا فرماتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف چمٹ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ،
اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، یا اسے چھوڑ دے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے۔ انسان کی روح کا تعلق عالم بالا سے ہے اور جسم کا تعلق زمین سے ہے۔ روحانی غذا اوپر سے آتی ہے اور جسمانی غذا زمین سے نکلتی ہے۔ روح اوپر پرواز کرنا چاہتی ہے اور جسم زمین کی طرف دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس شخص نے جب علم حاصل ہونے کے باوجود اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ گیا اور شیطان کی پیروی کی تو اس کی روحانی پرواز رک گئی اور وہ زمین بوس ہو گیا اور ذلیل و خوار ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو بہت بہترین مخلوق بنایا ہے اور خوبصورت اس کو شکل دی ہے، لیکن پھر یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور ایسی حرکات کرتا ہے کہ انسان سے پھر جانور بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہر وہ شخص جو علم حاصل ہونے کے بعد پھر بدکاری اور فسق و فجور کا شکار ہو جائے اور اپنے علم سے محروم ہو جائے، یا ایک پوری زندگی نیک اعمال میں گزارنے کے بعد آخر میں آ کر برے اعمال کرنا شروع کر دے، تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اگر آپ اس پہ بوجھ لا دیں پھر بھی اس کی زبان باہر نکلی رہتی ہے، وہ ہانپتا رہتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیں پھر بھی وہ ہانپتا ہے۔ کتے کے 2-3 ہی کام ہوتے ہیں، نگلنا اور اگلنا اور شہوت پوری کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتا وہ جانور ہے جو اپنی ہی قے کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو دوبارہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا جو آدمی کسی کو تحفہ دے کر واپس لے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کتا اپنی قے کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، بس آپ یہ بیان سنا دیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ، برے ہیں وہ لوگ مثال کے اعتبار سے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ بتلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا بہت برے لوگ ہیں وہ جو اللہ کی آیات پر یقین نہیں کرتے اور اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوڑو جی مولویوں کی باتوں میں کیا رکھا ہے، اور قبر قیامت آخرت یہ کوئی چیز نہیں، دنیا میں عیش کرو بعد میں پتہ نہیں کب قیامت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ فرمایا یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو اس میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے، فرماتے نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ ہم اللہ سے اپنے نفسوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنے برے اعمال کی شامت سے پناہ مانگتے ہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
اور یقیناً ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسانوں کو لہم قلوب لا یفقہون بہا ان کے دل تو ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اولئک هم الغافلون یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے ازلی علم کی بنا پر لوح محفوظ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ میری مخلوق میں سے کون جنت والے کام کرے گا اور کون جہنم والے کام کرے گا۔ اب جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ جہنم والے کام ہی کرتے ہیں اور اپنے ان اعمال کی بدولت وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ تقدیر کے مسئلے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ انسان مجبور محض ہے اور اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے اسے اختیار دے کر بھیجا ہے، وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے تو جنت کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے تو جہنم کا راستہ اختیار کر لے۔ انسان کی جنت اور جہنم یہی کہیں پاس پاس ہی ہوتی ہے، آدمی چاہے تو جنت میں چلا جائے چاہے تو جہنم میں چلا جائے، اور جو انسان کوشش کرے اللہ کی مشیت بھی اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان کے دل ہیں مگر وہ حق بات کو سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں حق کو دیکھتی نہیں، کان ہیں حق کو سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ اس مقصد کو بخیر خوبی پورا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی بھی دیتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے گھر بھی بنا لیتے ہیں، لیکن یہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے، اس لیے یہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ اتنے غافل ہیں کہ جانور تو اپنے مالک کی آواز پر کچھ نہ کچھ رد عمل دیتا ہے، لیکن یہ اپنے مالک کی آواز پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ترجمہ اقبال وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اور پڑھ کر سنا دیجئے ان کو اس شخص کی خبر جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا پس وہ ان سے نکل بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے سبب اسے بلندی عطا کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اپنی خواہش کے پیچھے چلنے لگا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اگر تو اس پر حملہ کرے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے۔ اور تترکہ یلہث یا چھوڑ دے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے۔
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فاقصص القصص بس آپ یہ بیان سنا دیں لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین برے ہیں وہ لوگ مثال کے اعتبار سے کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. وانفسهم كانوا يظلمون اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے. من يهد الله فهو المهتدي جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون اور جسے وہ گمراہ کر دے وہی لوگ برباد ہونے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس بہت سے جنات اور انسان. لہم قلوب لا یفقہون بہا ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اولئک هم الغافلون یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.